تکبیر، عزت صحابہ زندہ باد۔ کل کا فیصلہ تم ہی نہیں کرنا، حضور چاہتے تو خود مقرر کر دیتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بتلایا، ایک اصول بتا گئے کہ خدا نے ختم نبوت کے بعد خود کسی کو تمہارا رہنما مقرر نہیں کرنا۔ جب نبوت ختم ہو چکی تو خدا نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب نبی نہیں بھیجنا، تو خدا کا یہی فیصلہ ہے اب پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی آسمانی رہنما نہیں آئے گا اور تم نے ہی چننا ہے، اب نماز کے لیے تم ہی چنو۔ یہ راز کہ یہ جو کہا تھا کہ اس کو کہو، یہ تھا اس کے لیے جو میں نے راز آپ کو بتایا۔ آپ سارے کہہ رہے سبحان اللہ، تو میری تقریر کی یہ تعریف کر رہے، تقریر کی تعریف کر کے سبحان اللہ، ایک ایسی بات کہی، بات بڑی اونچی ہے، لیکن میں صاف کہتا ہوں میں نے نہیں کہی، میں چھوٹا ہوں، بات بڑی اونچی ہے۔ یہ بات کہی ہے علی مرتضیٰ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و لیالیہ، حضور چند لمحے بیمار نہیں رہے، کئی دن اور کئی راتیں، وَكُنْتُ صحیحًا غیر مریض، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، وَكُنْتُ حاضراً غیر غائب، اور میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ اگر حضور چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے، لیکن نہیں۔ تو جب حضور فوت ہوئے پھر ہم نے اس پر غور کیا، ہم نے کہا ہم اپنی دنیا کے لیے، یعنی ملک کے نظام کے لیے، خلافت اور حکومت کے لیے، ہم اپنی دنیا کے لیے اسی کو چنیں گے جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا۔ نماز کیا ہے؟ دین ہے، اور سلطنت کو چلانا یہ دنیا ہے۔ تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا جس کو اللہ کے پیغمبر نے دین کے لیے چنا تھا۔ تو یہ نکتہ کس نے بیان کیا؟ میری تعریف کرو۔ جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو اگر تو میرا جملہ ہو تو میں تو چپ رہا، تو میں تو ذکر ہوں، لیکن یہ اتنا بڑی بات ہے، یہ میرے منہ سے نہیں، میرا چھوٹی بات ہے، شان ہے علی کی شان پر ہم قربان جتنا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نبی شناس سے اتنا شاعری کی ہو۔ تو دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول عقائد کی بنیادیں ہیں، اور وہ اصول طے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان اصولوں کو سمجھانے میں عمریں لگائی ہیں، لیکن آپ کا صرف آپ نے غلط ایک مسئلہ پکڑ لیا۔ بابا صاحب ہمارے ساتھیوں نے ایک غلط عقیدہ بنا لیا، منہ سے تو نہیں کہا، لیکن میں تجربے کی بنا پر کہتا ہوں۔ جب ان سے قریب ہو کر پوچھے تو انہوں نے ایک عقیدہ بنا ہوا کہ پڑھنا تاریخ میں سابق یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ یہ عقیدہ تم نے کہاں بنا لیا؟ تقریریں سنیں گے، واہ بھی کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، اور کہیں پڑھ لو تو کہیں نہیں، ابھی چار کے پوائنٹ اکیڈمی بیٹھا تھا تو سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر آ گئے اور کہنے لگے جی میں لندن سے روکا رہا ہوں، میرا خیال تھا مانچسٹر کو بھی دیکھ لوں، تو یہاں ہے، تو مجھے آ کر کہنے لگے، میرے پاس بیٹھے تو کہنے لگے جی یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو اختلاف میں زیادہ پڑھتا نہیں، لیکن تم جو پوچھ رہے ہو تو تم تو دیکھنے آئے ہو، تو میں کیسے بتا دوں کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک منٹ۔ میں نے کہا تم جو ڈاکٹر بنا تو 5 سال تک تو پڑھتا رہا، تھیوری پڑھتا رہا، پریکٹیکل بھی ہسپتالوں میں، تو اس کو پڑھنے میں تو نے اتنا عرصہ لگایا، اور دین ایک منٹ خلاصہ بیان کر جو کہہ لگے نا کہ خلاصہ بیان کر دے، تو میں نے کوئی کتاب اٹھائی تو میں نے کہا کہ نہیں جی یہ کتاب میں بڑھ ایک خلاصہ سے، میں نے کہا یہ ہے خلاصہ، میں نے خلاصہ ہی لکھا۔ آج جب میں یہاں آ رہا تھا وہ بڑی یہ ہمارے
ایک ساتھی ہیں شاگرد بھی، صحابہ کرام پر ہم نے جو چیزیں سمجھی کہ لوگ اس کو پڑھیں، تو میرے کہنے پر انہوں نے اس کو الحمدللہ یہ کتابی شکل دے دی۔ اب یہ ہے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت، جس طرح بھی میں نے کہا اس کے مطابق اس کو میں نے نظر بھی کی۔ اب یہ اس کے بارے میں عقیدہ پڑھنی نہیں، اور کچھ ان کے بعد یہ حضرت عمر پر ہے، یہ 2 جلدیں یہ لکھی، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ان کے بارے میں بھی ہمارے ساتھیوں کو عقیدہ نہیں پڑھی، یہ بھی حق نہیں پڑھی، اور ہماری ساری روایات پر جرا کس پر ہو رہی ہے؟ ہمارے استادوں کے استادوں کے استادوں، شیخ الحدیث، سب سے بڑا علم حدیث کا امام دنیا کا کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو جس طرح بدنام کیا گیا، اس کے جواب میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ابو ہریرہ۔ یہ سواد کی اتنی بڑی کتاب، تاکہ ہمارے دین کی رکاوٹ جو تم نے بنائی، اس میں ابو ہریرہ کے ہم وکیل ہیں، اور یہ کتابیں تو میں اس وقت ہمارے پاس کتابیں ہے ہی نہیں، ایک 2 سر تھے، ایک لائے تو انہوں نے حافظ صاحب نے کہا جی یہ تو میں بہت ماری گئی۔ میں صرف اس بات کا توجہ دلا کے بات ختم کروں گا کہ عزیزان محترم، یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ پڑھنا نہیں، پڑھنا حرام ہے، یہ عقیدہ غلط ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ غلط ہے کہ پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں۔ آپ پڑھیں تو جو باتیں میں نے کی، اس سے آپ ان سرحدوں کو عبور کر لیں گے جو ہمارے مسلک کو شیعت کے خیالات سے بچانے کے لیے بنیادی کام دیتے ہیں۔ اپنی سرحدوں کو خود مضبوط کرو، کسی پر حملہ کرنا ٹھیک نہیں، کسی پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں، معمولی سی بات جو توجہ کر لیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، علمی لطیفہ کی وجہ سے کوئی جھوٹی بات نہیں، علمی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور عجیب اس کا میں نے ایک اثر دیکھا، مجھے کیا لگی، ابوبکر صدیق کو آپ تو بڑی شان دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو حضور کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیٹی کو وراثت نہیں دی، پیغمبر کی بیٹی کو وراثت نہیں دی۔ میرے پاس اس کا جواب تھا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا، میں نے الٹا سوال کیا، میں نے کہا کیا کہا؟ اسے کہا پیغمبر کی بیٹی کو ابوبکر نے وراثت نہیں دی حضور کی۔ میں نے کہا اپنی بیٹی کو دی، ان کی اپنی بیٹی بھی تو اسی پیغمبر کی بیوی تھی، تو بیوی کو بھی تو حصہ ملتا ہے نا، بیوی خاوند کی وراثت سے حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو حضور کی وراثت سے اگر حضور کی بیٹی کو نہیں دیا حصہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ اب وہ سوچ میں ڈوب گیا اور کہا اچھا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی ظلم کرتا ہے؟ اس بات تو ہوا کی کہ میں یوں ہی کہہ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی کو ایسا ظلم کیا، تو جب مجھے پتہ چلا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا تو بیٹی کے ساتھ وہ خود ظلم کوئی نہیں کرتا، معلوم ہوا یہ ظلم ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو سنو، حضرت عثمان غنی کے جب حضرت عثمان غنی کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو جو باغ فدق جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا، وہ کس کے قبضے میں تھا؟ وہ زمین معاویہ کے قبضے میں تھی یا علی کے قبضے میں تھی؟ جب امیر معاویہ میں اور سیدنا حضرت علی خلیفہ راشد ان کے مابین اختلافات پھیلے تو وہ جو زمین تھی جس کے بارے میں کہا کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہ ان کے قبضے میں تھی یا علی کے قبضے میں؟ وہ علی کے قبضے میں تھی۔ تو حضرت علی کی جب اپنی حکومت آئی تو انہوں نے کیوں نہ دی؟ علی حضرت فاطمہ فوت ہو چکی تھی، فوت جب ہو چکی تھی ان کے بیٹے تو زندہ تھے، تو وراثت فاطمہ کے بعد کس کو پہنچنی تھی؟ بیٹوں کو۔ تو حضرت علی مردہ خلیفہ وقت ہے تو انہوں نے وہ زمین ان کو کیوں نہیں دی؟
اب وہ حیران. تو میں نے یہ کہا بتاؤ کیوں نہیں. تو مولوی بھی ہوتے ہیں بات بنانے میں تو ستاروں تک پہنچتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی, کہنے لگا جی اہل بیت کی شان بہت اونچی, حسن حسین کی شان بہت اونچی, جو زمین حضرت اماں فاطمہ سے گناہ دی گئی, چھین لی گئی, پھر پہلی خلافت میں دوسری میں چھین لی گئی, اب علی کے پاس آئی تو ہے, لیکن حضرت علی اگر دے دے فاطمہ کے وارثوں کو تو یہ اہل بیت کی شان ہے کہ جو زمین اتنی جھوٹی ہو چکی, جو زمین اتنی جھوٹی ہو چکی اور اس پر کئی حکومتیں گزری, تو اب اہل بیت کی شان ہے کہ وہ چھینی ہوئی چیز اور جھوٹی چیز کو لیتے نہیں. اس لیے نہیں دی کہ اہل بیت جھوٹی چیز کو نہیں دیتے. میں نے کہا پھر خلافت کیوں لے لی تھی؟ نہیں سمجھ کہ خلافت بھی تو چھین لی تھی نا تمہارے عقیدے میں, تو جب چوتھے نمبر پر خلافت ملی وہ کیوں لے لی؟ بزرگوں کا پتہ نہیں چلتا, پتہ نہیں کچھ کر دے رہے کہیں کچھ کر دے. لیکن ایسا بے ادبی کا تصور نہیں, ہمارے یہاں بے ادبی کا تصور نہیں کرنا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم کوئی اصول بناتے ہو تو ایک بات ہے, سنو لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے. میں نے ان کے علماء سے, بڑے ذمہ دار علماء سے مناظرے بھی کیے. میری ایک ہی اپیل ان سے رہی کہ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہو. یہ نہیں کہ دلائل بات کرنے میں تمہارا معیار ہو اور سننے میں اور ہو. ہم بالکل کھلے دل سے کھلے ہارٹ سے ہم سامنے آتے ہیں. اور میں نے اب بھی کسی بزرگ پر کوئی ذاتی حملہ کیا, کوئی اعتراض کیا, کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی نہیں. اس لیے نہیں محتاج زیور کے جنہیں خوبی خدا نے دی. زیور پہن کر اپنا حسن بنانا, زیور پہن کر اپنا حسن بنانا یہ انہی کا کام ہے کہ جن کا حسن فطری نہ ہو. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے موقع دیا. ہم نے صحابہ کی عظمت پر دن رات اذانیں دی ہیں, باروں بار میں دوڑے ہیں, سمندروں کے وعدے طے کیے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں اہل سنت والجماعت یہی ایک عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق صحیح ہے. اسی میں اعتدال ہے اور اسی میں جوڑ ہے, اسی میں جوڑ ہے, اسی میں کسی کو چھوڑنا نہیں. اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے علی مرتضیٰ کو چھوڑنا نہیں, ان کی شان میں جو بے ادبی کرے وہ سنی نہیں. تو بات تو بڑی ضروری کرنی تھی, لیکن وقت گزر رہا ہے, رات کی نابیں سمٹ رہی ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ اس پر فجر کی اذان ہو جائے, لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں ہم پہلی دفعہ پھنسے ہیں. پھنسے نہیں, کیا بولے کہ پہلی دفعہ قابو آئے ہیں اور آپ بڑی مشکل سے ہم عشاء تک ہی پہنچ رہے ہیں اور تم صبح تک ڈرا رہے ہو. تو یہ آج والی بات جو تھی نا, جب مجھ سے سہیل صاحب نے وقت لیا یہاں آنے کا, تو میرا دل ایک بات چاہتا تھا کہ جب میں نے آنا ہی ہے مانچسٹر سے, تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس مجلس میں بابا عبدالرحمن بھی ہوں. ویسے تو میں نے کہا کہ یہ بھی ہوں. انہوں نے اپنا فائدہ کر لیا باہر جانے کا. تو فقیر کے دل سے ایک صدا نکلی جس کی تصدیق مجھے اب میں آج جب آیا تو یہ ادھر سے آ رہے تھے. میں نے کہا یہ کہتے میں جا رہا ہوں تو یہ آ کیوں رہے ہیں. میں نے کہا آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں حضرت عمر کے حضور میں اپنے عقیدے پیش کرنے کے لیے کہ ان کو جو پیغمبر نے بلایا خدا سے صدا کی تو خدا نے بھیج دیا. میں نے آج کی مجلس کے لیے ان کو یہاں بلایا, ان کا جو حاجات وہ چھوڑ دیا. وہ یاد ملا جی فلائٹ ہی نہیں ملی. لیکن یہ ان کو میں یہ نہیں کہوں گا, پتہ نہیں یہ بزرگوں پر اتنا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں.